نماز پڑھو پر نماز کے چور مت بنو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے چور سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نماز کا چور وہ ہے کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے نہ اس کا قیام صحیح کرتا ہے، نہ اس کا رکوع صحیح کرتا ہے، نہ ہی اس کے سجود صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے نماز اپنی مکمل کر لی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ جا کر نماز پڑھو۔ وہ چلا گیا، اس نے نماز دوبارہ اپنی اسی انداز میں جس انداز میں پہلے پڑھ رہا تھا اسی انداز میں پڑھی۔ پھر دوبارہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم جا کے دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آ گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس طرح ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں کس انداز میں کس طرح نماز پڑھوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کی تعلیم فرمائی، بتایا کہ اس انداز میں نماز پڑھنی ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر تو ساری زندگی اس طرح نماز پڑھتا رہتا تو تیری نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ نماز پڑھیں گے لیکن نماز کا حق ادا نہیں کریں گے۔ وہ نماز ایک کالی گٹھری، کالی گھٹا کی صورت میں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، یعنی وہ نماز کا حق ادا نہیں کیا نا۔ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے، کالی گھٹا کی صورت میں وہ آسمان کی طرف بلند ہوگی، اور کل بروز قیامت اس طرح کا نماز پڑھنے والا جب آئے گا تو وہ ایک کالی گٹھری کی صورت میں وہ نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی اور کہا جائے گا یہ تیری نمازیں ہیں جو تو پڑھا کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھیں نماز نا بھلائی کا حکم دیتی ہے۔ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جو آپ کا طریقہ کار، جو آپ کے ذریعے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین کے ذریعے ہم تک پہنچا، ہم اس طرح نماز پڑھیں گے تو اس انداز میں جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ نماز کی نکھار ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں نماز ایسی ادا کرنی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں چند باتیں پہلے نماز کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پھر آپ تمام اسلامی بھائی کھڑے ہوئیے گا، آپ سب صفحے بنائیے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے۔ تو جب تک پریکٹیکل دیکھنے سے نہیں آتا، کرنے سے بھی آتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے انہیں۔ اب پہلے جو استاد اور ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو پریکٹیکل یعنی کر کے دکھاتے ہیں کہ اس طریقے سے کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ عملی طور پہ پریکٹیکل کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے آگے بڑھتے ہیں، پھر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی وہ آپ کو بھی کرنا ہے عملی طور پہ، نماز جس طرح بتائی جائے گی اس طرح نہیں۔ میں اسلامی بھائی دو ہمارے اسلامی بھائی جیسے شکیل بھائی ماشاءاللہ یہ ہمارے پرانے اسلامی بھائیوں میں سے ہیں، میں نے علی بھائی سے بھی عرض کیا ہے، کیونکہ میں تو بتاتا جاؤں گا، یہ کر کے دکھاتے جائیں گے تاکہ ان کو بھی آپ دیکھتے جائیں کہ کس طرح یہ قیام کر رہے ہیں، کس طرح رکوع کر رہے ہیں، کس طرح سجود کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے اپنا قاعدہ آخرہ جو سب سے آخری فرض ہے اس میں بیٹھے ہیں، اور کیا طریقہ کار ہے نماز پڑھنے کا۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اب میرے نا بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا غور اس بات پہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بندہ بولتا ہے یار میں تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا تھا، یار میں کس طرح پڑھ رہا تھا، یا واقعی غلطی کر رہا تھا۔ دیکھیں غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی، اور اگر ماشاءاللہ صحیح پڑھ رہے تھے تو انشاءاللہ اس کی برکت آئندہ بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تصور نہیں لائیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوا، پتہ نہیں ہم کیا کرتے رہیں۔ سیکھتا بندہ قبر تک رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے رحمت سے نوازتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ظاہر نصیب اگر آج یہ سعادت مل رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اس سعادت سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز کے شرائط ہیں، فرائض ہیں، شرطیں جب ادا کریں گے تو نماز شروع ہو جائے گی، یعنی نماز کی شرط پوری کریں گے تو نماز شروع ہوگی، اور پھر جب جیسے نماز شروع ہوگی تو اس کے فرائض شروع ہو جائیں گے۔ شرط پوری ہوگی تو نماز شروع ہوگی، ورنہ نماز شروع نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے طہارت، سب سے پہلی شرط ہوتی ہے طہارت، اور اس کے بعد میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، طہارت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، جو نمازی کا جسم پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ آپ سب کو آواز آ رہی ہے نا؟
اس کے بعد دوسرا جو اس کی دوسری جو شرط ہے وہ ستر عورت ہے. میں جلدی یہ شرائط اس لیے بیان کروں گا، اس کی وضاحت میں جاؤں گا نا تو پھر اور ذرا طویل مسئلہ ہو جائے گا، پھر آپ بیٹھے رہیں گے اور سنتے رہیں گے، پریکٹیکل کب کریں گے. تو میں ذرا جلدی بیان کرتے ہوئے آگے چلا جاؤں گا. اس کے بعد ستر عورت ہے. ستر عورت سے مراد کیا ہے؟ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا ستر ہے. ستر یہ ہے مرد کا کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا چھپا ہونا. عورت کے معنی چھپا ہونا، کہ اتنا حصہ چھپا ہونا یہ مرد کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پتہ ہے خالی بندہ چڈا پہن کے نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہے. بندے کو پورا نماز پورے انداز میں کرنا ہے. کہ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرط تو پوری ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے کہ بندہ ایسی جگہ پہنچ گیا کہ بھائی اتنا کپڑا ہی نہیں، اس کی کیا کرے؟ تو وہ کیا کر سکتا ہے کہ اتنے حصے کو چھپائے اور نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ واجب الاعادہ ہوگی، نماز ہو جائے گی اس کی. یہ شرط پوری ہو گئی. اس کے بعد تیسری جو شرط ہے وہ ہے وقت. وہ کیا ہے؟ وقت ہے. کہ جس نماز کا وقت ہے اس کو اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہے. کوئی بولے میں ظہر کو عصر میں پڑھوں گا، عصر کو مغرب میں پڑھوں گا، نماز ہی پڑھ رہا ہے نا، لیکن نماز اس صورت میں نہیں ہوگی، وہ اس کا وقت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میٹھے اسلامی بھائی، وقت کے بعد جو ہماری چوتھی شرط ہے وہ ہے، تو بتائے گا، استقبال قبلہ. کیا ہے؟ استقبال قبلہ، یعنی کہ قبلے کی سمت میں آپ کا سینہ اور چہرہ ہونا. کیا ہونا؟ سینہ اور چہرہ ہونا. یہ استقبال قبلہ کہلاتا ہے. یہ نماز کی چوتھی شرط. پانچویں شرط جو ہے وہ ہے نیت. کیا ہے؟ نیت. کہ جو بھی نماز پڑھیں گے اس کی نیت حاضر ہونا یہ ضروری ہے. فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ نیت دل میں حاضر ہونی چاہیے نماز کے وقت کے ساتھ. تو یہ آپ کی پانچویں شرط ہے. چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا. یہ 6 شرائط ہیں، یہ پوری ہوں گی تو اس کے بعد آپ کی نماز شروع ہو جائے گی. اب جب آپ کی نماز شروع ہوگی تو اس کے بعد آپ کے فرائض شروع ہو جائیں گے. تو سب سے پہلا فرض وہ نماز کا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے. اب دیکھیں، آپ کہیں گے یار تکبیر تحریمہ شرائط میں بھی اور فرائض میں بھی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا ہے، اور باقی جتنے ارکان ہیں سب میں اللہ اکبر کہنا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بولے بھائی میں تو اللہ کی ذکر کر رہا ہوں نا، اللہ اکبر کی جگہ میں سبحان اللہ بول دیتا ہوں، میں بولتا ہوں الحمدللہ بول دیتا ہوں، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی. قیام کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر آپ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، پھر سمیع اللہ الحمیدہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر جتنے بھی ارکان ہیں نماز کے جو فرائض آپ ادا کرتے ہیں ان سب میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. تو اس کا ہونا یہ فرائض میں سے ہے. ٹھیک ہے. کسی نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا تو اس کا فرض چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی. کہنے کو اس نے اللہ کا ذکر ہی کیا ہے، لیکن اللہ اکبر ہی تمام ارکان میں کہنا ہے. اب اگر تمام اسلامی بھائی کھڑے ہو جائیں تو پھر میں انشاءاللہ پریکٹیکل بھی کراتا جاؤں گا اور پھر میں وضاحت بھی کرتا جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا، کس طرح کھڑا ہونا ہے میں بتا دیتا ہوں. سامنے بالکل پوری سب بنائیں میرے منہ کے سامنے. پیچھے چلے جائیں، پیچھے کی طرف چلے جائیں، پیچھے کی طرف. اچھا، کچھ اس طرف بنا لیں، یوں کر کے اس طرف بنا لیں. یہ سامنے آ جائیں، سامنے یوں اس طرح منہ کر کے. پیچھے تھوڑا سا پیچھے. اور کچھ یہاں پہ آ جائیں اس والی صف میں، کچھ اس صف میں آ جائیں. جی لائنیں بنا دیں. سب بنانی پڑے گی، سب. پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا. سب کریں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا. جو غلطی بھی اچھا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ سب کی نگاہ پڑے. اچھا، کچھ یہاں بیٹھ جائیں، آ کر ادھر بیٹھ جائیں، پیچھے والی سب میں کھڑے ہو جائیں نا. ادھر آ کے بیٹھ جائیں، کچھ ادھر بیچ میں بیٹھ جائیں، کچھ ادھر کچھ بیٹھ جائیں. توجہ رکھیں، پھر سب کی طرف دیکھتے رہیں. اچھا، ہاں مجھے بھی اس کو دیکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک جگہ اسٹک ہو جائے. شکیل بھائی آپ نے تو کھڑے ہونا ہے حضرت، آپ نے تو ترکیب بنانی ہے. پیچھے کھڑے رہیں، پیچھے بنا لیں سب. تھوڑا سا لمبی بنائیں نا، لمبی بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لمبی بنائیں. وہ تو دکھے رہے ہوں گے نا کیسے. تھوڑا پیچھے لمبی بنائیں
اور پیچھے ایک یوں کر کے کھڑے ہو جائیں، کچھ اس طرح کھڑے ہو، اس طرف بھی ایسے بنائیں، اس طرف بھی ایسے بنائیں، سب تو بنائیں پیارے اسلامی بھائیو، جلدی بنائیں، سب نہیں بنا اس طرح میرے جس طرح اسلامی بھائی کھڑے ہیں نا اس طرح کھڑے ہو جائیں، یہ جیسے اسلامی بھائی کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ بچے آگے آ جائیں، بچے صرف جو بڑے ہیں نا وہ کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ مل کے سب بنائیں، شکیل بھائی بنوائیے، یہاں پہ بنوائیں، یہ سب بنائیں پوری، آپ کھڑے کیوں بیٹھ جائیں، پھر اگر آپ نہیں، ایک سب سامنے ہو جائے، ایک سب سے یہ سامنے ہو جائے، پوری ایک سب بنائیں، یہ پوری جو سامنے کھڑے نا یہ تھوڑا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، میں بھی انشاءاللہ کر کے دکھاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیچھے سب بنی، پیچھے جی دو صفحے بنائیں، اچھا آمنے سامنے کھڑے، چلیں یہ صحیح، علی بھائی نے مشورہ اچھا دیا ہے، جس طرح ہم لوگ درود خوانی میں بیٹھتے ہیں نا ماشاءاللہ، آمنے سامنے تھوڑا گیپ دے کر کھڑے ہو جائیں، اس طرح کر لیں، چلیں سبھی کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ ترکیب بنائیں۔ ہاں اصل میں مقصد جبھی پورا ہوگا کہ جب آپ سب خود پریکٹیکل کریں گے۔ 4 انگل کا فاصلہ، سب سے پہلے 4 انگل کا فاصلہ، اب 4 انگل کے اندر یہ ہے کہ یہ سب سے کم ہے، اب اس سے زیادہ کتنا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ 1 بالشت، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارا طریقہ حنفی طریقہ ہے نا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس میں 4 انگل کا فاصلہ کم سے کم ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت، اور پیر بالکل قبلے کی سمت میں ہونے چاہیے۔ اب بعض اوقات لوگوں کے نا پیر پیچھے سے جو ہے نا وہ اندر کی طرف ہوتے ہیں، سامنے سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے کی سائڈ سے نا آپ اندر کی طرف کر لیں، جب آگے سے اندر کی طرف کریں گے پیچھے سے بالکل پیر سیدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بالکل سیدھے ہونے چاہیے، آڑے ترچھے نہیں ہونے چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا اب اس کے بعد آپ نے جب تکبیر لگانی ہے تو تکبیر لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں علی بھائی اور شکیل بھائی کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تکبیر لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جس طرح عام حالت میں ہاتھ ہوتے ہیں اسی حالت میں آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے یوں کر کے انگلیاں بند کر دینی ہیں، اس طرح نہیں کرنا، یا زیادہ کھول لینی ہے، ایسا بھی نہیں کرنا، بالکل عام حالت میں جس طرح ہاتھ ہوتے ہیں وہ آپ نے اٹھانے ہیں اور کان کی لو پہ لے جائیں، اور پھر یہ جو ہتھیلیاں ہیں آپ کی یہ قبلے کی سمت میں ہو، سیدھی ہو، اور آپ کی نگاہ جو ہے نا وہ سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے، سامنے نہیں دیکھنا، سجدے کے مقام پر۔ اور دیکھنا کیسے ہے کہ یہ نہیں کہ آپ یوں کر کے سر نیچے کر لیں، اس طرح نہیں، آپ کا سر بالکل سیدھا رہے گا، نگاہ جو ہے نا آپ کی سجدے کے مقام پر ہوگی، اس طریقے سے آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کان کی لو پر رکھنا ہے۔ تمام اسلامی ہاتھ اٹھائیں کان کی لو پر، تھوڑا فاصلہ رکھیں تاکہ جو ہے نا یہ بیچ میں کوئی سجدہ کرے تو مسئلہ نہ ہو۔ میں بتاؤں یہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے آپ نے کان کی لو پر جو ہے اس طریقے سے ہاتھ لگانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی سمت میں ہے اور نگاہ آپ کی سجدے کے مقام پر ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام اسلامیوں نے ڈائریکٹ ہاتھ باندھ لینا ہے ناف کے نیچے، ناف کے اوپر نہیں، ناف کے نیچے جو ہے آپ تمام اسلامیوں نے ہاتھ باندھنے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سماعت کر لیں، یہ ہاتھ کا پونچھا کہلاتا ہے نا، یا ہاتھ کی کلائی سمجھ لیں۔ اب اس کے اوپر یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے رکھنا ہے، اس طریقے سے کلائی پہ رکھنا ہے، اور یہ 3 انگلیاں سامنے رکھنی ہیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ اگل بغل میں ہوگا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے ہاتھ باندھنا ہے، اور یہ باندھنا کہاں ہے؟ ناف کے نیچے۔ اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہاتھ اٹھایا تکبیر کے لیے پھر ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد یوں کر کے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، تکبیر لگانی ہے، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اور باندھنا کیسے ہے کہ 3 انگلیاں سامنے، چھوٹی اور انگوٹھا اگل بغل میں، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا قیام کی حالت۔ اب قیام کی حالت میں آپ کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کی نگاہ سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے۔ یہ نماز کا دوسرا فرض ہے، تکبیر تحریمہ پہلا فرض، دوسرا فرض قیام۔ اب تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض قرات ہے، تیسرا فرض قرات ہے، یعنی تلاوت قرآن کرنا۔ نماز میں تلاوت قرآن کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، جو اس کے ساتھ 3 آیتیں والی ایک سورت ملاتے ہیں یا بڑی ایک آیت ملاتے ہیں یہ واجب ہے۔
تلاوت کرنا فرض ہے، تلاوت کرنا فرض ہے، یہ جو پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑا سا فاصلہ رکھیں تاکہ کسی کا سر نہیں ٹکرائے، تھوڑا یوں کر کے فاصلہ، یوں کر کے ایسے، ہاں۔ اچھا، اب رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے تلاوت کر لی اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، تو رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اپنے ہاتھ بالکل سیدھے رکھیں گے، بالکل ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، یوں ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے۔ بعضوں کا جو یوں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، بہت زیادہ نہیں جھکنا۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ بلکہ 2 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ سب سے اولا درجہ کہ کم سے کم گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں۔ اگر بعض اوقات کسی کی کمر ایسی ہے کہ اس میں تکلیف ہے تو کم سے کم گھٹنوں تک ہاتھ پہنچنا یہ ضروری ہے، کم سے کم، یہ اولا درجہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ رکوع کا یہ ہے کہ آپ نے پورا وزن جو ہے نا وہ گھٹنوں پہ دے دینا ہے، پورا وزن دینا ہے، اپنی انگلیوں کو کھول لیں اور اپنے گھٹنوں کو ایسے پکڑ لیں جیسے کسی چیز کو پکڑتے ہیں۔ تو یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ تمام اسلام رکوع کریں۔ اب کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اس میں گیپ نہ ہو، یہ اٹھی ہوئی نہ ہو، کمر بالکل سیدھی ہو، اور اس کے اندر ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیا جائے تو وہ نہ ہلے، اس طرح ہونا چاہیے۔ کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، پورا وزن جو ہے نا وہ آپ گھٹنوں پہ دے دیں، اور آپ کی نگاہ جو ہے نا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں وہ جو ہے پیر کی پشت پہ ہونی چاہیے۔ رکوع کے اندر پیر کی پشت پر جو ہے وہ نگاہ ہونی چاہیے۔ اب آپ نے سمیع اللہ الحمدہ کہہ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ اب میں آپ تمام اسلامی سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیں جو آپ نے رکوع کے بعد کھڑے ہوئے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی اسلامی بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جو آپ رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا اسلامی بھائی؟ یہ تقاو والوں نے سیکھا ہوا ہے ماشاءاللہ، میں کسی اور سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور کوئی بتائے جب رکوع سے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بزرگ بتا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں قومہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ قومہ ہے۔ یاد رکھیں کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے قومے میں آنا یہ واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور قومے کی حالت کیا ہے؟ قومے کی حالت یہ ہے کہ آپ نے ایک سبحان اللہ کی مقدار میں ٹھہرنا ہے۔ سب مل کے بولتے سبحان اللہ، ہے نا؟ اب جیسے ہم زور سے بولتے سبحان اللہ، اب جتنی دیر لگی نا اتنی دیر ٹھہرنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جیسے ہی رکوع سے اٹھے فوراً سجدے کے اندر، اور پورے بھی اٹھتے نہیں ہیں، یعنی کہ پوری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی، اور ہم فوراً جو ہے نا وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ واجب چھوٹتا ہے، ذہن میں رکھیں، یہ واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جب واجب چھوٹے گا تو نماز میں جب واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ واجب کی صورت چھوٹنے میں صرف سجدہ سہو ہے۔ اب آپ نے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہے، اور جب آپ قومے کی حالت میں آئیں گے تو اس وقت آپ کی نگاہ ہوگی آپ کے سینے پر۔ کہاں ہوگی؟ سینے پر نگاہ ہوگی۔ ایسے کر کے سر نیچے کر کے دیکھنا نہیں ہے، آپ کی نگاہ جو ہے نا وہ سینے کے مقام پر ہونی چاہیے۔ اب آپ نے یہ رکوع کے بعد قومہ کر لیا۔ قومے کے بعد میرے میٹھے اور پیارے اسلامیوں آپ نے جانا ہے سجدے میں۔ سجدہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں 7 ہڈیوں پہ کیا جاتا ہے، 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا ہے۔ کون کون سی ہیں یہ بتا دیتا ہوں، پوچھتا نہیں تو لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ پیشانی ہے، ناک کی ہڈی ہے، دونوں ہاتھ، دونوں اپنا گھٹنے ہیں، اور پیچھے دونوں پیر ہیں۔ یہ اس طرح پورے 7 حساب کتاب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پیشانی، یہ ناک کی ہڈی، پھر اس کے بعد دونوں آپ کے ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں پیر ہیں۔ یہ 7 ہڈیاں ہیں جس پہ سجدہ ہوتا ہے۔ اب ان 7 کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے کہ ہڈیاں پراپر لگنی چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ پیشانی لگا لیتے ہیں، ناک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیشانی لگی ہوئی، ناک کی ہڈی لگی ہوئی نہیں ہے، تو یہ واجب چھوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے دونوں ہاتھ تو صحیح رکھے ہیں، گھٹنے بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن پیچھے کے جو پیر ہیں نا وہ قبلے کی سمت میں اس کی انگلیاں نہیں ہوتی، وہ مڑنی چاہیے، یعنی وہ مڑ کر قبلے کی طرف ہونی چاہیے، تب یہ آپ کے 7 ہڈیوں پر سجدہ مکمل ہوگا۔ اب یہ پورا ہی نہیں ہوتا، لوگ انگلیاں پیچھے کی اٹھا کے رکھتے ہیں، یا کسی کی بالکل پیچھے ہوتی ہیں، ہے نا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حکم یہ ہے کہ آپ نے 10 کی 10 انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف کرنی ہیں۔ کس طرح کرنی میں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پہلا، دونوں انگوٹھے لگنا یہ فرض میں سے ہے، دونوں اس کے ساتھ جو انگلیاں، یعنی 3 انگلیاں دونوں پیروں کی لگنا واجبات میں سے ہے، اور 10 کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ سمت ہونا یہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب سجدہ کرنا ہے کس طرح؟ سجدے میں ڈائریکٹ یوں کر کے نہیں جانا۔ اچھا، بعض اوقات کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کے کمرے میں تکلیف ہے، یا وہ نہیں جا سکتا ڈائریکٹ، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ زمین پہ رکھ کر جا سکتا ہے، تو اس کو یہ عذر ہے اس کا، تو یہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کے پیروں میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں ہے،
ٹخنوں میں تکلیف ہے، گٹھوں میں تکلیف ہے، تو وہ ڈائریکٹلی پھر ہاتھ جو ہے نا زمین پہ رکھتا ہے. لیکن سنت طریقہ کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے. آپ کے گھٹنے لگیں گے، گھٹنے لگنے کے بعد آپ کے ہاتھ لگیں گے زمین پر، اور انگلیاں بند کر لیں. اور ان کی سیدھ یہ ہونی چاہیے کہ جس سیدھ میں کان کی لو ہے اسی سیدھ میں آپ اس کو رکھیں گے. اور سب سے پہلے جو ہے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کی ناک کی ہڈی لگے گی، ہڈی لگے گی، پھر اس کے بعد پیشانی. اس طریقے سے جو ہے آپ نے سجدہ کرنا ہے. اور پیچھے کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی سمت میں مڑی ہوئی ہونی چاہیے. یہ سجدے کا طریقہ. اور پلس اس کے علاوہ جو آپ کی یہ دونوں کونیاں یہ اٹھی بھی ہونی چاہیے، زمین پر نہیں لگی ہونی چاہیے، یہ اس طریقے سے اٹھی بھی ہونی چاہیے. یہ طریقہ کار سجدے کا ہے. میں اس طرف سے بھی کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ پیچھے سے بھی اسلام میں کچھ دیکھ لیں. آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سب سے پہلے گھٹنے لگتے ہیں، پھر آپ کے دونوں ہاتھ لگیں گے، اس کے بعد آپ کی ناک کی ہڈی لگے گی اور پیشانی لگے گی. اور پیچھے اس طریقے سے آپ کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلے کی سمت میں ہونی چاہیے اور آپ کی کونیاں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے. یہ 7 ہڈیاں آپ کی سجدے کے اندر لگی ہوئی ہیں. اس طریقے سے سجدہ ادا ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی نگاہ سجدے میں آپ کے ناک پر ہوگی. یہ سنت طریقہ سجدہ کرنے کا ہے. تمام اسلام میں جس طرح بتایا گیا اس طرح سجدہ کریں. تھوڑا گیپ دے کے سجدہ کریں، تھوڑا گیپ دے دیں اور پھر سجدہ کریں جس طرح بتایا گیا ہے. کریں سجدہ کریں جس طرح بتایا گیا اس طرح سجدہ کریں. اور 10 انگلیاں موڑ لیں. جو اصل ہے، میں جو اصل بتانا چاہ رہا ہوں، جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کونیوں کو اٹھا کے رکھیں. کونیاں اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، کونیاں زمین پر لگی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. علی بھائی، شکیل بھائی ذرا چیک کر لیں. سجدے میں رہیں، تکبیر پڑھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب بیٹھ جائیں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آپ نے اپنا سیدھا پیر کھڑا رکھنا ہے، الٹا پیر جو ہے نا بٹھا دینا ہے. سیدھا پیر جو ہے وہ کھڑا رکھنا ہے اور الٹا جو پیر ہے آپ کا یہ آپ نے بٹھا دینا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے. یہ ہے دو زانوں بیٹھنا. اچھا، اب کوئی جی سیدھا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی وہ میں بتاتا ہوں. جب آپ نے بیٹھنا ہے، دو زانوں بیٹھیں جس طرح بیٹھا جاتا ہے. آپ کا الٹا پیر بچھا ہوا ہے، سیدھا پیر کھڑا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اب کوئی دونوں ہی پیچھے کر دیتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے. کیوں کہ دیکھیں بعض اوقات کسی سے بیٹھا نہیں ہے، اس کو تکلیف ہے، تو پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ الٹے پیر کو جو ہے بچھا دیں اور سیدھے پیر کو کھڑا رکھیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ ہے دو زانوں بیٹھنے کا طریقہ. اب جو آپ سجدے سے اٹھے ہیں، سجدے سے اٹھنے کے بعد جو آپ بیٹھے ہیں، اس بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جلسہ بولتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قومے میں ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے، یہ واجب ہے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. اس میں بھی جو ہے ایک سبحان اللہ کی مقدار میں ٹھہرنا یہ ضروری ہے. اس میں بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے، جیسے اٹھے ویسے ہی دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی واجب چھوٹ گیا آپ کا، یہ بھی آپ کا واجب چھوٹ گیا. اب جب تک سجدہ صحیح نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب جب آپ بیٹھ گئے دو زانوں تو دیکھیں دوسرا سجدہ ہوتا ہے. یہ دونوں سجدے فرض ہیں. پہلا سجدہ کیا وہ بھی فرض تھا، پھر آپ بیٹھے ایک سبحان اللہ کی مقدار میں یعنی جلسہ کیا، اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ کیا. یہ دونوں سجدے فرض تھے. کسی نے ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی. اور مثال کے طور پر کسی نے ایک سجدہ کیا، وہ بھول کر کھڑا ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو اب وہ دوسری رکعت جو پڑھ رہا ہے نا اس میں 3 سجدے کر لے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ جب دو زانوں بیٹھتے ہیں تو دو زانوں بیٹھنے میں آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے، گود میں ہونی چاہیے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ نگاہ ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہاں دیکھنا ہے یوں کر کے سر کر کے، اس طرح دیکھنے کا مراد نہیں ہے. نگاہ، آپ کی نگاہ، آپ کی نظر اس طرح ہونی چاہیے. انگلیاں جو نا اس کی بالکل آگے چلی جاتی ہیں نیچے. جی 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 بالکل انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ بیٹھ گئے قاعدے میں، ٹھیک ہے. یاد رکھیں جب 4 رکعت پڑھتے ہیں، اگر کسی کو دوزانوں بیٹھنے میں اگر تکلیف ہو رہی تو وہ نارمل بیٹھ سکتا ہے، جیسے بزرگ ہمارے نا بیٹھ سکتے ہیں، لیکن صرف سمجھانے کی نیت سے کہ اس طرح جو ہے وہ کم سے کم ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب اس میں جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو قاعدے کے اندر آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہے. جب ہاتھ ہم رکھیں گے، ہاتھ، اس میں ایک بات کی احتیاط ہے. اس میں احتیاط یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ہمارے یہ گھٹنے کا ایریا ہے نا، یہ ایریا ہمارے ہاتھ اس سے اوپر ہونے چاہیے. بعض اوقات لوگ جو ہے نا جب ہاتھ رکھتے ہیں وہ نیچے لے جاتے ہیں، وہ نیچے تک لے جاتے ہیں. آپ ذرا کریں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی بیٹھے ہیں تو بیٹھنے میں یوں کر کے ہاتھ نیچے لے گئے، یعنی انگلیاں گھٹنوں سے آگے چلی جاتی ہیں. اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ اس طرح نہیں بیٹھنا. جب قاعدے میں بیٹھو تو اس طرح نہیں بیٹھنا، ہاتھ اوپر ہونے چاہیے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ گھٹنے ہیں، آپ نے یہ ہاتھ رکھا ہے نا، تو یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کا ہاتھ پیچھے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہاتھ آپ کا پیچھے ہونا چاہیے اس طریقے سے، انگلیاں نیچے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار بیٹھنے کا. اچھا جی، میں بیٹھ کے دکھا دوں؟ چلیں میں بیٹھ کے دکھا دیتا ہوں. چلیں وہاں شکیل بھائی بیٹھ کے دکھا دیں، یہاں علی بھائی بیٹھ کے دکھا دیں. دیکھیں بھائی، یہ گھٹنے یہ نا اس طرف یوں کر کے ہاتھ یوں نہیں ہونی چاہیے. لوگ بعض اوقات یوں کر کے انگلیاں آگے رکھ لیتے ہیں، اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے، یوں. یہ طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. اور قبلے کی طرف یوں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو انگلیاں تو ہیں آپ کی سیدھی، تو یہ آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے. یہ انگلیاں آگے نہیں ہونی چاہیے، اس طریقے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اتحیات میں. اب دیکھیں اتحیات میں ہم جب 4 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو 4 رکعت میں 2 قاعدے کرتے ہیں. 2 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں قاعدہ اولا. کیا بولتے ہیں؟ قاعدہ اولا کہا جاتا ہے. یہ قاعدہ جو کرتے ہیں یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یہ واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر 4 رکعت پڑھی آپ نے، قاعدہ اولا میں کوئی بیٹھا نہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کا فرض نہیں چھوٹا، اس کا واجب چھوٹا. اب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ دوبارہ واپس آ کے وہ قاعدہ پڑھے، نہیں. آپ کھڑے ہو جائیں، 3 رکعت کریں، چوتھی رکعت کریں، آخر میں پھر آپ جو بیٹھتے ہیں تشہد میں، اتحیات میں، وہ پڑھنے کے بعد آپ سجدہ صحب کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. قاعدہ اولا چھوٹا تو یہ واجب چھوٹا، اس میں دوبارہ لوٹنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. آپ پڑھ لیں کیونکہ کھڑے ہو گئے سیدھا. اگر پورے کھڑے نہیں ہوئے ہیں، خالی آپ ایک دم اٹھے ہیں، پھر ایک دم یاد آ گیا پھر بیٹھ گئے تو حرج نہیں ہے، پھر آپ بیٹھ جائیں. لیکن اگر آپ قیام کی حالت میں آ گئے ہیں تو پھر آپ نماز کو مکمل کر لیں. قاعدہ اولا واجبات میں سے. آخری جو فرض میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ہم ادا کرتے ہیں وہ ہے قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اخیرہ یعنی سب سے آخری قاعدہ جو ہم بیٹھتے ہیں، اس کے اندر میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی ہم اتحیات پڑھتے ہیں. اتحیات کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، اور اس کے بعد ہم ربنا آتنا یا ربی جعلنی، ان دونوں میں سے ایک دعا پڑھتے ہیں، یا دونوں ہی پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ. تو یہ دونوں پڑھ لیں تو بھی حرج نہیں ہے، ایک پڑھیں تو بھی حرج نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کے بعد پھر ہم سلام کرتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں، یہ میں پہلے پورا بتاتا جا رہا ہوں، میں پورا بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کیسے انگلی اٹھانی انشاءاللہ. اچھا، اس میں جو ہے جو ہم آخری سلام کرتے ہیں، ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ نماز کا جو آخری فرض ہے نا، اس کا جو ہم کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے، وہ عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اس کا نام ہے خروج بسنعہ. مل کے بول لیتے ہیں، خروج، جیسے خارج ہے نا، خارج ہونا، باہر ہونا. خروج بسنعہ، خروج بسنعہ، خروج بسنعہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ میرے میٹھے اسلام بھائیوں کہ آپ نے ایسا عمل کرنا ہے جو آپ کو نماز سے باہر کر دے. سبحان اللہ. ایسا عمل کرنا ہے جو آپ کو نماز سے باہر کر دے. اب نماز سے باہر کیسے ہوں گے؟ اب جیسے ہی آپ چہرہ پھیریں گے نماز سے باہر ہو گئے. سبحان اللہ. جی جی، جیسے چہرہ پھیریں گے. اچھا، مجھے سب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ذرا بتائیں. یہ میں سب کو آخر میں بتاؤں گا کہ اصل میں نا اس میں بڑا تھوڑا سی مسئلے مسائل ہیں نا، اس لیے میں تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو، اس لیے میں آخر میں بتاتا ہوں.
کہ یہ آپ نے چہرہ پھیرا، جیسے چہرہ پھیرا آپ نماز سے باہر ہو گئے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سے باہر ہونے کا بڑا پیارا طریقہ سکھایا کہ جب تم نماز سے باہر ہوگے، یعنی جیسے چہرہ پھیرو گے تو کندھے کی طرف نگاہ کرو اور دونوں فرشتوں کو سلام کرو، کہنے سبحان اللہ. نیت کرو کہ میں فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ دونوں فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں. یہ تو وہ ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. اب جماعت میں کیا کریں؟ جماعت میں آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ جماعت میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں دونوں فرشتوں کے ساتھ ساتھ جو میرے سیدھے ہاتھ میں نمازی ہیں اور جو میرے الٹے ہاتھ میں نمازی ہیں اور جو میرے سامنے امام صاحب ہیں، میں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں، سبحان اللہ. تو یہ نیت نماز کے اندر آپ کی ہونی چاہیے جب آپ سلام پھیریں. یاد رکھیں آخری فرض خروج بسنعی ہے، یعنی نماز سے باہر ہونا ہے. سلام جو ہم کرتے ہیں یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. عموماً لوگ بولتے ہیں سلام فرض ہے، سلام فرض نہیں ہے. سلام کرنا یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. خروج بسنعی یعنی ایسا عمل کرنا جو آپ کو نماز سے باہر کر دے، یہ فرائض میں سے ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں التحیات ہم پڑھتے ہیں. التحیات میں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی ہم انگلی اٹھاتے ہیں. سنت طریقہ کیا ہے؟ اچھا لوگ کچھ اٹھاتے ہیں انگلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہاتھ ایسے رہتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں ادھر ادھر یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں کچھ، یہ بھی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اصل طریقہ جو سنت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی اپنی انگلیوں کو کھول دینا ہے. یہ نماز کے حسن میں سے ہے. یہ کون سا حسن ہے کہ آپ نے یہ اٹھایا یوں کرا اور چھوڑ دیا؟ ایسا ہاتھ باندھنا نہیں ہے. یا ایسے بھی نہیں ہے کہ انگلی اٹھائی لا الہ اور پھر اس کے بعد التحیات پوری پڑھ رہے ہیں، انگلی ادھر ادھر ہل رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ہل رہی ہے. ایسا کوئی حسن نہیں ہے نماز کا، نہ یہ طریقہ ہو سکتا ہے. پتہ یوں کر کے انگلی ہلانا یہ کوئی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہی ہے کہ ہم جن کو فالو کرتے ہیں، ہم حنفی کہلاتے ہیں، منفی ہیں الحمدللہ. تو ان کے نزدیک یہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ انگلیاں کھول دینے. یہ سنت طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ٹھیک ہے. تو میرے میٹھی میٹھی اور پیارے اسلامی بھائی، اس طریقے سے آپ نے پوری اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. مجھے امید ہے کہ الحمدللہ کئی ایسی باتیں ہوں گی جو شاید آپ کے علم میں پہلے نہیں ہوئیں گی، اور الحمدللہ آج کی نشست سے، آج کے الحمدللہ اس کے پریکٹیکل کرنے سے آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں؟ الحمدللہ آئی ہیں. سب ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ. آئی ہیں نا ماشاءاللہ. تو یہ دیکھیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، یاد رکھیں نماز کے حسن کو ادا کریں گے نا تو آپ کو نماز الحمدللہ حسین و جمیل بنا دے گی. پہلے نماز کے حسن کو تو ادا کریں. اب نماز کا حسن ہوتا نہیں ہے. اب دیکھیں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ بھی کیے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے آتا ہے نا تو اس کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے، پھر سوال کیا سرکار نے، یہ بتاؤ کہ اگر ایک پرندہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ کر جاتا ہے کسی نہر میں، کسی دریا میں، اور اس کے بعد وہ اس میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کرنے کے بعد جو ہے اپنا نکلتا ہے تو بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو بتاؤ یہ اس طرح 5 ٹائم کرے گا تو بتائیں اس کے اوپر جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ٹائم اس طرح کرے گا تو کبھی میل باقی نہیں رہے گا، وہ تو ستھرا ہو جائے گا، وہ تو حسین و جمیل ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 ٹائم نماز پڑھنے والا بھی ایسا ہی ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے آتا ہے گناہوں کے ساتھ آتا ہے، گناہوں کی گندگی کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب نماز پڑھ کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے. سبحان. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، نماز کا حق ادا کریں گے نا، نماز کا حسن ادا کریں گے، نماز کو جس طرح اس کو ادا کرنے کا حق ہے اس طرح ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ نماز آپ کو کہاں پہنچائے گی؟ جنت کی کنجی عطا کر دی جائے گی. سبحان اللہ. جنت کی کنجی عطا کی جائے گی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی پیاری خوشخبری مومن کو سنا دی ہے، مسلمان کو سنا دی ہے کہ نماز تو ایسا ہے کہ جیسے مومن کے لیے معراج ہے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں جب نماز پڑھو تو اس انداز میں نماز پڑھو کہ تم رب کریم سے باتیں کر رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں بنتا تو یہ تصور جماؤ کہ تم رب کریم کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور نہیں بنتا کہ رب کریم کو تم دیکھ رہے ہو تو یہ تو تصور جما ہی لو کہ وہ رب کریم تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ نماز پڑھیں گے اپنے رب کو دکھانے کے لیے تو کیسے پڑھیں گے بھائی؟ ذرا مجھے بتائیں. اسی طرح پڑھیں گے نا جس طرح اسے کرنے کا حق ہے، جس طرح الحمدللہ بھی ہم نے سنت کا طریقہ نماز کا سیکھا ہے، اس انداز میں نماز پڑھیں گے تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو انشاءاللہ یہ نماز
ہمیں انشاءاللہ دنیا میں بھی سنوارے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اس کا انعام جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی کو بعد میں مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو رحمان نصیر جو جگہ میں اس میں لے اچھا، اگر کسی کو مسائل دیکھیں سمجھنے ہیں، کسی کو مسئلے ہیں، اگر میں مسائل پہ بات کرنا شروع کر دوں گا نا تو بہت طویل ہوتا چلا جائے گا، لیکن اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی پریکٹیکل کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ امام صاحب بھی موجود ہیں، ہے نا، قاری امان صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، تو سبھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں یہاں پر۔ تو انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ان سے رابطہ کریں، میں بھی حاضر ہوں، انشاءاللہ ہوتا ہی ہوں مسجد میں، تو آپ مجھ سے بھی پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ کہ ویسے تو الحمدللہ تقریباً میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، پھر بھی اس پریکٹیکل کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ پوچھ لیں۔ نماز میں جو پڑھتے ہیں جیسے سبحانک اللہم ثنا پڑھتے ہیں، دیکھیں قرات، نماز میں جو قرات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، قرات جو کی جاتی ہے نا وہ قرات تجوید کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے کا اس کا حق ہے نا، اس طرح پڑھنا ہے۔ جیسے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس میں اندر غلطی کرتے ہیں، اب ہا اور ہاں میں فرق نہیں کرتے، قاف اور کاف میں فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے زا اور ضا میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں تجوید کی کہ جو ہمیں الحمدللہ قرآن سیکھیں گے تو آئیں گے۔ اب یہاں پہ روزانہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر تمام امام صاحب بھی اعلان کرتے رہتے ہیں، قاری صاحب بھی اعلان کرتے رہتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ آپ کی سہولت کے لیے جو ہے روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگایا جاتا ہے۔ آپ بڑوں کے لیے لگایا جاتا ہے، چھوٹوں کے لیے نہیں، بڑوں کے لیے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد رمضان کے علاوہ، اور رمضان میں الحمدللہ عصر میں لگتا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن سیکھیں، قرآن سیکھ کر نماز پڑھیں گے نا تو اس کی برکت ملے گی۔ یہ ساری غلطیاں سیٹ ہو جائیں گی کہ کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں جھٹکا دینا ہے نا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کی تو زبانیں سیکھتے ہیں، کوئی انگلش سیکھتا ہے، کوئی اور کچھ سیکھتا ہے، سب چیزیں سیکھتا ہے۔ بھائی انگلش کے کورس کیے جاتے ہیں، انگلش لینگویج کے پورے کورس کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا ٹائم جا کے دیتے ہیں۔ بھائی انگلش سیکھ رہے ہو تو عربی کب سیکھو گے بھائی؟ عربی بھی تو سیکھو۔ قرآن پاک کا نزول کون سی زبان میں ہوا؟ عربی میں ہوا نا۔ رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو عربی میں نازل فرمایا، تو عربی بھی گرامر ہے، عربی کی بھی زبان ہے، اس کو سیکھیں گے تو آئے گا نا۔ ہم عربی تو نہیں، ہم تو اجمی ہیں، ہے نا، ہم تو اجمی ہیں۔ کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی زبان پنجابی ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی بلوچی ہے، کسی کی پشتو ہے، اپنی اپنی زبانیں، اپنے لہجے ہیں۔ تو جس طرح لہجہ قرآن کا ہے، اس کو لہجے کو سیکھنا ہے۔ سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ الحمدللہ آپ کے لیے آسانی کر دی ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے بھی الحمدللہ اسی مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور جیسا پڑھتے ہیں الحمدللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہمیں قرآن اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ قرآن اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ یہی قرآن کو لعنت کرتا ہے، استغفر اللہ۔ تو اس طرح محروم ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو یہاں قرآن سیکھیں، شرم نہیں کریں، اس میں شرم نہیں ہے، علم دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بندہ قبر کی آخری حد تک سیکھتا ہے، اور وہ سیکھ کر اس کو برکتیں اس کی ملتی ہیں۔ تو کوشش کریں، نماز کے اندر قرات کی جاتی ہے تو اس کو بھی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال بیٹھ نہیں سکتا، اور اپنا نماز میں کھڑے ہو کر اس طرح کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، تو یہ اس کا عذر ہے، تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کرسی پہ نماز پڑھنے کا بھی نا طریقہ ہے، کرسی پہ بھی لوگ اپنے طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جو قیام نہیں کر سکتا اس کا سجدہ ساقط ہو جاتا ہے۔ جو قیام میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جس کو تکلیف ہے، وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو سجدہ بھی ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کرسی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع کے لیے تھوڑا جھکتے ہیں، اور جب سجدہ کرنا تو بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ سجدہ ساقط ہو گئے تو قیام بھی ساقط ہو گیا، آپ بیٹھ جائیں، مکمل بیٹھ جائیں اس کرسی پہ بیٹھیں، اس کے بعد ہاتھ باندھیں، اور اس کے بعد یہ باندھے آپ نے ہاتھ۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو رکوع میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ کرسی لائیے گا کہ یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں آج آپ کو۔ یہ آپ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیں، یہ آپ نے ہاتھ باندھے، اس کے بعد اب آپ نے قیام کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا جھک گئے، ٹھیک ہے، اتنے جھک گئے، ادھر ہی جس طرح جھکتے ہیں، پھر اس کے بعد سمیع اللہ الحمیدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدے کے بعد وہیں پر یہ یوں کر کے نہیں کرنا، ایسا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہاتھ یہیں رکھیں آپ، اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں، یعنی رکوع جتنے میں کیا آپ نے تھوڑا جھکے، اس کے بعد سجدہ تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں، تو یہ آپ کا سجدہ ادا ہو گیا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اب ہم نے خود ہی مشکل بنا دیا اس کو،
حتیٰ کہ مشکل کسی نے بنایا نہیں، ہم نے خود ہی مشکل کر دیا. آسان طریقہ تھا. ہاتھ باندھے جیسے بیٹھیں آرام سے بیٹھیں، رکوع کرنے کے بعد تھوڑا سا جھکیں، سجدے میں اور زیادہ جھک جائیں. یہ آپ کا رکوع بھی ہو گیا، یہ آپ کا سجدہ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ اس طریقے سے کرسی پر نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. پڑھنا کیا کیا یہ سن لیں. پڑھنا یہ ہے ثنا، اور ثنا میں اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی ہے آپ کو، صرف ثنا پڑھنی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہاں پڑھ کے رک جائیں. اب پڑھنا امام نے ہے، اعوذ باللہ بھی امام نے پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی امام نے پڑھنی ہے، کیونکہ تلاوت اس نے کرنی ہے، آپ نے نہیں کرنی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ امام کے پیچھے پڑھنا نہیں ہے آپ کو، صرف ثنا پڑھنی ہے، صرف ثنا پڑھ کے آپ نے رک جانا ہے. اس کے بعد تلاوت امام نے کرنی ہے. جو بھی اللہ کی بارگاہ میں معروضات عرض کرنی ہے وہ امام نے کرنی ہے. اب سبھی پڑھنا شروع کر دیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا اس کو، عقلی نقلی بھی سمجھایا کہ عقل میں آ جائے. سمجھایا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا اور سبھی کا ایک ہی مسئلہ تھا. اب مجھے یہ بتاؤ، سبھی ایک مسئلہ لے کر آئیں گے تو سب ایک ساتھ مل کر بولنا شروع کر دیں گے، یا ان کا ایک لیڈر ہوگا، ان کا ایک نمائندہ ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ان کا ایک نمائندہ ہوگا نا، کہ بھائی تم سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، تم سب کی ایک ہی معروضات ہیں، تم سب کے ایک ہی جو ہے وہ خواہشات ہیں، تو ایک بندے کو آگے کرو، وہ تمہاری باتیں مجھ تک پہنچا دے. جب پہنچا دے گا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب اس کا مسئلہ حل ہوگا تو آٹومیٹکلی سب کا حل ہو جائے گا. کہتے سبحان اللہ. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہی انداز نماز کا ہے کہ کس بارگاہ میں کھڑے ہو. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو نا، وہ سب سے بڑا بادشاہ، اس سے بڑا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ اپنا امام بنا چکے، جس کو آپ اپنا امام بنا چکے، تو پھر تو اس سے بہتر یہ تھی خود ہی نماز پڑھ لیتے بھائی. تو امام کیوں بنایا تھا؟ امام بنا دیا نا، تو وہی کھڑے ہو کر تم سب کی معروضات، تمہاری سب التجائیں الحمدللہ وہ امام آگے کھڑے ہو کر رہا ہے. تم نے صرف اس کی اقتدا کرنی ہے. یا رب العالمین ہم نے اپنا امام بنا دیا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں، یا رب العالمین اس امام کی برکتوں کا صدقہ عطا فرما، ہماری معروضات بھی قبول فرما لے. سبحان اللہ. طریقہ یہی ہوتا ہے میرے بھائی. کسی کے بعد جائیں گے نا تو سارے ایک ساتھ بولنا نہیں شروع کر دیتے. طریقہ یہ ہے کہ ایک نمائندہ ہوتا ہے آگے کھڑا، وہ آپ کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کو ہی امام کہتے ہیں، اسی کو امام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہے. تو آپ نے صرف کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنی ہے. جب رکوع میں جائیں گے تو تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں سمیع اللہ الحمدہ، سمیع اللہ الحمدہ، تو آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے. اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اس کی تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد جب آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس میں بھی ایک مستحب عمل ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں تو اس میں آپ کہیں ربنا اغفر لی. کیا کہیں؟ اب جب ربنا اغفر لی کہیں گے نا تو اس طرح ایک سبحان اللہ کی مقدار میں آپ ٹھہر بھی جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ دو سجدوں کے درمیان ٹھہر بھی جائیں گے ایک سبحان اللہ کی مقدار میں، اور ربنا اغفر لی کہیں. اس کے معنی ہے اے اللہ مجھے بخش دے. کہتے سبحان اللہ. ہر نماز میں ہر دو سجدوں کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں آپ کریں گے ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی. وہ کریم، وہ رحمان، وہ عظیم ہیں، وہ رحیم آقا، وہ رحیم مولا انشاءاللہ عز وجل جب انشاءاللہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں التجا ہوتی رہے گی، وہ رب کریم بھی کرم فرمائی دے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہماری بخشش ہوگی. جی بولنا اور یہ خارج پیاری بات بولی. اچھا آج کل ایک اور چیز ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. دیکھیں یاد رکھیں، ہم ہیں حنفی. ہم کون ہیں؟ اور جو میں نے آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کیا نا، وہ حنفی کا بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، 4 امام. ٹھیک ہے، ان سب کو مانتے ہیں، اور وہ چاروں امام حق پر ہیں. چاروں امام کس میں؟ حق پر ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن جو سب سے بڑے امام ہیں نا، وہ امام اعظم کہلاتے ہیں. کہتے سبحان اللہ. اور ان کو ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ. کہتے نہیں کہتے؟ آپ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت. اصل نام آپ کا نعمان بن ثابت ہے. ابو حنیفہ آپ کی کنیت بھی ہے، آپ کا لقب بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے بڑے امام ہیں. اس کے بعد امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں. یہ بھی امام ہیں. ان کے عقائد بھی، ان کے نظریات بھی، شعائر اسلام بھی سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مطابق ہیں. وہ بھی ان کو مانتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہاں تک اپنی کتاب میں لکھا کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا
تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتا اور ان کے طریقے سے نماز پڑھتا، ان کے طریقے سے نماز پڑھتا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امام کے صدقے میں میرا مسئلہ حل فرما دیتا۔ یہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو دیکھیں ان کا طریقہ، جیسے کوئی لوگ بولتے ہیں نا وہ رفع دین کرتے تھے بھائی، ہم کب انکار کر رہے ہیں، لیکن ان کے عقائد خراب نہیں تھے، ان کے عقائد اہل سنت والجماعت والے تھے۔ اب کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کوئی رفع دین کر کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ اب اس میں ہم کس کو فالو کریں گے؟ ہم کسی ایک کو فالو کریں گے، سب کو نہیں فالو کرنا لگ جائیں گے۔ پتہ چلے کہ بھائی میں ظہر جو ہے نا وہ امام اعظم حنیفہ کی طرح پڑھوں گا، جو ہے وہ عصر جو ہے نا وہ امام شافعی کی طرح پڑھوں گا، اور مغرب جو ہے نا میں امام مالک کی طرح پڑھوں گا، اور جو عشاء جو ہے میں امام حنبل کی طرح پڑھوں گا۔ تو یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ تو حساب کتاب ہی آپ نے الٹا سیدھا کر دیا۔ آپ نے فالو کسی ایک کو کرنا ہے، صحیح ہے نا؟ اگر امام اعظم حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں تو امام اعظم حنیفہ کو فالو کرنا ہے، اگر امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں تو امام شافعی کو فالو کرنا ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے اسلامی بھائی الحمدللہ جو شافعی مسلک سے ہیں، وہ مالکی مسلک سے ہیں، وہ حنبلی مسلک سے ہیں۔ امام اور ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو حنبلی تھے، کہتے سبحان اللہ، تو ہم کیا بولیں گے بھائی، اب کیا کریں؟ اور آپ کو امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کرنے کا تو باقاعدہ حکم دیا گیا تھا، اس لیے دیا گیا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب آپ دیکھیں اگر جائزہ لینا پوری دنیا کا تو سب سے زیادہ پوری دنیا میں حنفی ہیں، کہتے سبحان اللہ، سب سے زیادہ تعداد میں حنفی موجود ہیں، اس کے بعد کچھ شافعی ہوں گے، کچھ مالکی ہوں گے، حنبلی تو بہت کم سنے ہوں گے آپ نے۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کو حکم ہوا تھا کہ آپ امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فالو کریں تاکہ آپ کی برکتوں سے امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے فالوورز بھی بڑھ جائیں، سبحان اللہ۔ تو یہ تو حکم دیا گیا تھا۔ تو میرے میٹھے اسلامی اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں لیکن تقلید فقط امام اعظم و حنیفہ کی کرتے ہیں، ایک ہی کا فقہ فالو کرتے ہیں، ایک ہی کے مسائل فالو کرتے ہیں، ایک ہی کی شریعت فالو کرتے ہیں، اور ایک ہی کا مسلک فالو کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے الحمدللہ، ڈنکے کی چوٹ پہ حنفی بھی ہیں اور الحمدللہ بریلوی بھی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب رہا سوال، کچھ لوگ نہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں حنفی، اب وہ زور سے جیسے امام صاحب وَلَا-الضَّالِّينَ آمین اس طرح کرتے ہیں، یہ امام شافعی کے نزدیک تو ہے، یہ امام اعظم حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے۔ ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ کن کو فالو کر رہے ہیں ہم؟ امام اعظم حنیفہ کو۔ ان کے نزدیک کیا ہے کہ اتنی آواز سے آمین کہنا ہے کہ آپ کے کان سن لیں، بس آمین آمین، اتنی آواز سے۔ میرے کو آواز آ گئی نا، میرے کان وزن چل گیا کہ اتنی زور سے کہنا ہے۔ اب یہ آمین جو آپ نے کہا یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ طریقے سے کہا، لیکن پڑھ حنفی طریقے سے رہیں اور آمین امام شافعی کے طریقے سے بول رہے ہیں۔ اب بتائیں، نماز میں خلل تو آپ خود ہی پیدا کر رہے ہیں۔ یا تو پکے شافعی ہو جاؤ بھائی، یا پھر پکے امام اعظم حنیفہ کے ہو جاؤ، ایک کو فالو کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے طریقہ کار۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا احتیاط فرمائیں، ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، اور یہ بھی بات سمجھیں کہ ہم نے کسی ایک کو فالو کرنا ہوتا ہے، سب کو فالو نہیں کرنا ہوتا۔ جب ایک جگہ خارج جسم بھی شروع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بھی ہمارا طریقہ بن گیا نا۔ اب جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھ ادھر بھی کھج رہے ہیں، ادھر بھی کھجا رہے ہیں، تو یوں بھی کر رہے ہیں، تو یوں بھی کر رہے ہیں۔ بھائی نماز پڑھ لو یار، پہلے جو ہے کام کر لو، پہلے کھجا لو اچھے طریقے سے، پھر اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ دیکھیں طریقہ کار ہے، نماز کا بھی نا طریقہ ہے۔ نماز میں اگر آپ کو کچھ چیز، اب جیسے اب نماز پڑھتے پڑھتے مسئلہ ہو گیا، اب مثال کے طور پہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں قیام میں، یہاں کھجلی ہوئی، تو اس کا طریقہ یہ ہاتھ یوں لے کے جائیں، یوں کھجلی کریں، واپس لے آئیں۔ ہم تو پتہ نہیں پورے ہاتھ ہی چلا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں دونوں ہاتھ استعمال جیسی آپ نے نماز میں کی، آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ آپ نے جیسی دونوں ہاتھ استعمال کیے، آپ کی نماز فاسد۔ صرف ایک ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف 2 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔ تیسری مرتبہ جہاں آپ نے ہاتھ اٹھایا، نماز فاسد ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں عمل کثیر۔ عمل کثیر کرنا، ایک ہوتا ہے عمل قلیل اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل قلیل تو یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، عمل قلیل ہے، چھوٹا عمل ہے۔ چلو پھر دوبارہ ہوئی تو آپ نے پھر دوبارہ ادھر کھجلی کر لی۔ اب جیسے میں تیسری مرتبہ کروں گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب حکم یہ ہے، قیام میں 2 مرتبہ، رکوع میں 2 مرتبہ، سجدوں میں 2 مرتبہ، قاعدے میں 2 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں ہلا سکتے آپ۔ بہت اجازت دے دی شریعت نے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خارش ہی کرتے رہو، ہے نا، کہ اجازت دیتی ہو خارش ہی کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا. تو مقصد کیا ہے کہ جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کریں، اور اس سے زیادہ کریں گے تو آٹومیٹکلی نماز سے باہر ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ اور بتائیں کوئی کسی. سنت موقدہ اور غیر موقدہ. جو آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ موقدہ ہیں. جو آپ ظہر کے اندر پہلی 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ ہیں. جو اس کے فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ ہیں. ظہر اور جمعہ اس میں فرق ہے. جمعہ میں آپ جو پہلی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی سنت موقدہ ہیں. جو 2 فرض کے بعد آپ سنت 4 پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ ہیں. اس کے بعد جو 2 سنت پڑھی جاتی ہیں اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں یہ سنت غیر موقدہ ہیں اور نفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ عصر میں آتے ہیں تو عصر میں جو 4 رکعتیں فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یہ غیر موقدہ ہیں. اب اسی طریقے سے مغرب کے اندر جو فرضوں کے بعد 2 سنت پڑھی جاتی ہیں یہ موقدہ ہیں. عشاء کے اندر جو پہلی 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں فرض سے پہلے وہ غیر موقدہ ہیں. جو فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ موقدہ ہیں. اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر 3 رکعت واجب پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں. اس طرح ہماری نماز مکمل ہوتی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ غیر موقدہ اور موقدہ میں فرق کیا ہے. یہ موقدہ غیر موقدہ سنتیں بتائیں تو سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آ گئی نا؟ یہ تو ذہن میں بھی ہوگا انشاءاللہ، امید ہے پتہ ہوگا آپ کو. اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ غیر موقدہ اگر ادا کریں گے ثواب ملے گا، نہیں ادا کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ غیر موقدہ کو ادا کرنا چاہیے تاکہ سنت موقدہ کی عادت پکی ہو جائے. اب غیر موقدہ چھوڑتا رہے گا تو پھر کبھی کبھی سنت موقدہ بھی چھوڑ دے گا، بولے چلو بعد میں پڑھ لیں گے. تو یاد رکھیں سنت موقدہ وہ ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، اور آپ نے کئی جگہ پہ حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو پڑھو. تو جب حکم بھی آ جاتا ہے اور عمل کی کثرت بھی ملتی ہے، متواتر کے ساتھ سنت ادا ہوتی ہے، تو وہ سنت موقدہ ہو جاتی ہے. اور غیر موقدہ وہ ہوتی ہے کہ آپ نے ادا کیا ثواب ملے گا، نہیں ادا کریں گناہ نہیں. ظاہر نصیب ہم غیر موقدہ بھی کبھی نہ چھوڑیں، آمین کہہ دیں کہ نمازوں کی کثرت کریں گے تو کل بروز قیامت ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اور واجب وتر میں جو واجب ہے یہ ضروری ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتے. کہ یہ جیسے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو فرض 4 رکعت فرض اور 3 رکعت واجب بھی پڑھنے ہوں گے، یہ بھی قضا کرنی ہوں گی. سنت موقدہ چھوٹ جائے، سنت غیر موقدہ چھوٹ جائے، نفل چھوٹ جائیں، ان کی قضا نہیں ہوتی، ان کی قضا نہیں ہوتی. اچھا، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ اگر فرض پڑھ لیے ہیں، سنت نہیں پڑھی تھی آپ نے، تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد زوال کے ٹائم سے پہلے سنت پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ والی سنتیں، فجر کی جو سنتیں صرف یہی، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں آپ. اور کوئی بات ہے کسی کے ذہن میں؟ ٹائم ماشاءاللہ بہت ہو گیا، ماشاءاللہ آپ نے ٹائم دے بھی دیا. اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. دیکھیں میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، 4 غیر موقدہ سنت جب پڑھتے ہیں نا آپ، 4 غیر موقدہ، جو عصر کی 4 سنتیں لے لیں اور عشاء کی 4 سنتیں لے لیں، اس میں کہاں تک اتحیات پڑھنی ہے یہ سن لیں. ہو سکتا ہے لوگ سنیں گے نا، ہو سکتا ہے بولے یار یہ کیا، یہ تو آج پتہ چلا ہے نا. غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھتے ہیں قاعدہ اولیٰ میں، تو اس میں اتحیات بھی پڑھیں گے، اس کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، اور جو آخری دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی ربنا آتنا، یہ بھی پڑھیں گے 2 رکعت کے بعد. پھر سلام نہیں پھیریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور دوبارہ ثنا سے شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیر دیں گے. یہ 4 رکعتیں غیر موقدہ جو آپ نے پڑھی نا، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے. اور جو سنت موقدہ ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے. اس میں اگر آپ نے درود ابراہیم پڑھا تو پھر آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اگر آپ نے درود ابراہیم پڑھا سنت موقدہ میں، ہاں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سنت موقدہ میں اگر آپ نے درود ابراہیم پڑھا تو آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اس میں درود ابراہیم نہیں پڑھنا، اس میں 2 رکعت جیسے پڑھی جاتی ہے پڑھیں، اتحیات پڑھیں، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں. اور پھر اس میں ثنا بھی نہیں پڑھنی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاتحہ کر کے 2 رکعت مکمل کرنی ہے. یہ موقدہ پڑھنے کا طریقہ ہے. غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے اور موقدہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. اور کسی کو اس کی وضاحت چاہیے تو بعد میں مل لیجیے گا. جیسے اگر نماز قضا ہو جائے، عشاء کی نماز جیسے کری تو ہوئی
اور ایک وہ ہوتا ہے جس کی بہت ساری قضائیں، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو بچپن سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کی نماز چھوٹی نہیں، اور کبھی نماز قضا ہوئی تو فوراً ادا کر لی، تو ایسے نمازی جو ہوتے ہیں نا وہ متواتر نماز پڑھنے والے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بہت عرصے بعد آ کر پچھلی پتہ نہیں کتنی نمازیں قضا ہو گئیں، قضائیں عمری بھی باقی ہوتی ہیں، تو ان دونوں کی نماز قضا پڑھنے کا الگ الگ حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایسا بندہ جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اب اس کی رات کو عشاء کی نماز قضا ہو گئی، تو وہ فجر کے وقت سے پہلے پہلے وہ عشاء کی قضا کرے گا، فجر کے وقت سے پہلے پہلے وہ عشاء کی قضا کرے گا، فجر پڑھنے سے پہلے وہ قضا پڑھے گا، اس کے لیے تو یہ حکم ہے۔ لیکن جس کی پچھلے کئی اور نمازیں قضا ہیں تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اگر ایسا صورت ہو جاتی ہے کہ عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ پہلے فجر پڑھے گا اور فجر کے بعد پھر قضا پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال کر لیں؟ سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج طلوع کا ٹائم، جیسے آج کل 6:16 تھا آج، تو 16 منٹ میں 20 منٹ آپ ایڈ کر لیں تو کتنے ہو گئے؟ 36۔ 6:36 کے بعد آپ اپنی قضا پڑھیں یا جو بھی نمازیں پڑھنی ہیں، چاش اشراق پڑھیں، وہ اس کے بعد پڑھیں، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ حضور فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔